اور علماء کرام کے لیے تخصص کا مختصر کورس کا اعلان کیا. اس کی بھی متعدد ادارے اب اس شکل میں تخصص کا شعبہ چلا رہے ہیں، اور کسی آئیڈیا کی کامیابی کی علامت ہی میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کی کاپی ہونی لگے. اس کے علاوہ میں کراچی میں جامعۃ المحسنات میں پڑھاتا ہوں. مرکز قرآن و سنہ کی انتظامی ذمہ داری بھی میں ادا کر رہا ہوں. جامعۃ الحرمین کے علاوہ مدرسہ صلاح الدین، جامعۃ الفردوس اور دیگر کئی ادارے ہیں جس کی سرپرستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. میرے ساتھ جو دیگر اساتذہ تخصص کے شعبے میں ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین مولانا ظہر محمد صاحب جو جامعہ دارالخیر کے شعبے تخصص کے انچارج ذمہ دار ہیں، مولانا ڈاکٹر ساجد جمیل صاحب جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور عرصہ فراغت 92 میں ان کی فراغت ہے اور اس کے بعد سے اب اس فیلڈ میں تدریس خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مولانا ڈاکٹر حیات محمد صاحب، مولانا مفتی مصباح اللہ صاحب جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور ہمارے علوم جدیدہ کے ماہر جناب کاشف شیخ صاحب، جناب اصفر سعید صاحب، یہ ہمارے اساتذہ ہیں جو آپ کے ساتھ شریک رہیں گے ان تینوں شعبوں میں. ہماری گفتگو میں جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے تخصصات، اس کی اہمیت اور ضرورت اور طریقہ کار. تو ہم اہمیت، ضرورت اور طریقہ کار پر مربوط گفتگو کریں گے، اور اس کا آغاز قرآن حکیم کے سب سے پہلی وحی سے کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی تفسیری نکات پہ تو گفتگو مقصود نہیں ہے، لیکن صرف ان نکات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ہم جانتے ہیں کسی معاملے میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلے لفظ کو ذکر کرنے کا مقصود کیا ہوتا ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 78,000 الفاظ میں سے جس لفظ کو سب سے پہلے وحی کے لیے منتخب فرمایا، وہ آیات تو یہ 5 ہے، لیکن اس میں اقرا کا لفظ سب سے پہلے ہے. اور اگر ان 5 آیات کی طرف آپ کی توجہ ہو تو اس میں قلم اور علم کی اہمیت ہے. یعنی اقرا کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، قلم کا لفظ 1 مرتبہ استعمال ہوا، اور علم کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا. اور اقرا ہو، اس کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ہوگا، انہیں علم کے منتقل کرنے کا کوئی نہ ذریعہ ہوگا، اور اس ذریعے کو یہاں قرآن نے قلم سے تعبیر کیا ہے. اور یہ افادہ اور استفادہ، منتقل کرنا، پہنچانا، اس کا جو بھی اسلوب ہے، قلم دراصل اسلوب علم کو منتقل کرنے کے اسلوب کا نام ہے. گویا اقرا علم ہے اور قلم اس کو منتقل کرتا ہے. یہ اقرا کا علم تو چینج نہیں ہوگا، نہیں بدلے گا،
وحی کی بنیاد پر قائم علوم اسلامیہ اپنا وجود ہمیشہ متعین، ممیز اور ممتاز رکھیں گے۔ البتہ اسلوب بدلے گا، قلم کا طریقہ بدلے گا، قلم کے اقسام بدلیں گے۔ کبھی لکڑی کا قلم تھا، کبھی پینسل اور کبھی بال پوائنٹ، کبھی سیاہی والا قلم، اور اس کے بعد کی بورڈ آیا، کمپیوٹر آیا، اس دوران بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ آیا، اب اسمارٹ بورڈ آیا ہے۔ اسپیکر، آواز کو پہنچانے کا ذریعہ، یہ سب اس قلم کی شکلیں ہیں۔ ہمارا جو آن لائن نظام ہے یہ بھی دراصل اقرا کو لوگوں تک پہنچانے کا اس وقت کا سب سے جدید ترین ذریعہ ہے۔ یعنی ہم کتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے مقام پر ہے۔ ہماری ٹریولنگ کا اخراجات نہیں ہے، ہمارے اس کلاس کو آپ تک پہنچانے کے اور آپ کے سننے کے اخراجات نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے ہمارے ساتھ شریک ہے۔ یہ وہ سہولتیں ہیں جو دراصل شکلیں ہیں علم کے پہنچانے کے مختلف ذرائع پر۔ یہ علم کے پہنچانے کے ذرائع بدلتے رہیں گے۔ جس طرح پہلے الگ ذرائع تھے، اب الگ ذرائع آتے رہیں گے، لیکن علم اقرا سے شروع ہونے والا اسی طرح قائم اور ممیز رہے گا۔ قلم کا لفظ ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں تو عربی میں اس کی جو بنیادی معنی ہیں کاٹنے کے، تراشنے کے، یہ کاٹنے اور تراشنے کا علم، چاہے ہم کسی کے سر قلم کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے قلم کا لفظ استعمال کرتے ہو، یا ہم کسی طالب علم کو کوئی چیز سکھاتے ہو تو اس کی تعلیم، تربیت کے لیے تعدیب کرتے ہیں۔ ہم کسی باغ کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہم درختوں کی خار تراشی کرتے ہیں۔ ہم کسی خام پتھر کو تراشتے ہیں، اس ہیرے کو کوئی شکل دیتے ہیں، تو یہ تراشنے کا عمل چاہے پتھر کا ہو چاہے انسان کا ہو، اس میں خراش لگنا بہت ضروری ہے، فاضل حصے کا ہٹ جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی قلم ہمیشہ غیر ضروری حصے کو الگ کرے گا، چاہے وہ مزاج میں ہو، رویے میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ معلومات میں ہو، چاہے وہ کسی پتھر میں ہو۔ یہی وہ بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اقرا کے لفظ کو منتخب کیا اپنی پہلی وحی کے پہلے لفظ کے لیے۔ البتہ یہ بات بڑی افسوسناک ہے جو کسی شاعر نے کہا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا وجود، امت مسلمہ کا وجود ہی مرہون منت ہے لفظ اقرا سے، یا اس امت کے وجود کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ یہ امت وجود ہی میں اقرا کے لفظ سے آتی ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حیثیت، مقام اور مرتبے کو بار بار دہرایا۔ جیسے مشہور حدیث آپ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ اللہ نے مجھے سختی کرنے والا اور مشکلات پیدا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ مجھے معلم بنا کر بھیجا۔
معلمیت کا یہ شعبہ دراصل علم کو منتقل کرنے کا چونکہ لازمی ذریعہ ہے، اس لیے معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم کہا، اور یہ شرف ہے آپ کے لیے بھی کہ آپ میں سے اکثر یہاں تخصص کی کلاس میں شریک احباب علم کی دنیا میں معلمیت کے مقدس شعبے سے وابستہ ہیں، اور قرآن حکیم نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافی کی دعا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم کی ایک اور فضیلت بتا دی کہ آخر پیغمبر کو دعا سکھائی گئی تو وہ بھی علم کی، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بجائے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز علم سے افضل اور برتر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو حکم دیتے کہ وہ اس میں اضافے کی دعا کرے، جیسے کہ علم طب علم طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، علم کا واحد اکلوتا یا مستند ذریعہ سمجھتا ہے، وہ وحی کو حصول علم کا ذریعہ نہیں بناتا، اور مسلمان قرآن اسلام وحی کو واحد اتھینٹک 100% درست ذریعہ علم سمجھتا ہے، بقیہ ذرائع علم کو اس کے تابع رکھتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اسلام کا مرکزی تصور علم بنتا ہے۔ اقبال نے اسی پس منظر میں کہا تھا، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو ظن و تخمین تو زبور کار حیات۔ یہ ظن و تخمین کو رہبریت کے مقام دینے کے نتیجے میں حقیقی اور دو ٹوک کامیابی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلام اپنے تصور علم میں قدیم اور جدید کی تفریق کو بھی ختم کرتا ہے، اور علم کو ایک وحدت کی شکل میں پیش کرتے ہوئے فرمایا اقبال نے، وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری ہے قصہ قدیم و جدید۔ تو ہم بھی اسی تصور کے علمبردار رہیں گے کہ علم کو، معلومات کو انہی پیمانوں پر جمع کر کے سیکھ کر اس آیت قرآنی کے تناظر میں کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ کچھ منتخب لوگ جن پر اللہ کا خصوصی فضل اور کرم کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا، جو دین میں تفقہ حاصل کرتے اور ان کی ذمہ داری لگائی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب اپنے اپنے علاقے میں اپنے دائرہ کار میں آتے تو وہاں لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے باخبر کرتے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس ذمہ داری کو، یعنی میں اور آپ کے لیے، کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اور علامہ ابن عابدین شامی، جیسے آپ مقدمہ شامی میں ہم پڑھیں گے، وہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا انبیاء کے علاوہ کہ میرے ساتھ اللہ کا رویہ خیر کا ہے یا نہیں۔ صرف انبیاء کو یہ گارنٹیڈ لوگ ہیں، شخصیات ہیں علیہ السلام، باقی سب اس دائرے میں شامل نہیں۔ لیکن فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ دین کی تعلیم و تعلم، فہم و فراست کی راہ میں لگنے والے لوگ
جب اس راہ میں لگ گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، اس لیے کہ نبی مہرباں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کے فقاہت کے راہ پہ لگا دیتا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہے کہ تعلیم دورانیہ کے تکمیل کے بعد زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے دوبارہ علم، فہم، بصارت اور فقاہت کی راہ پہ لگ گئے۔ یہ تو عمومی علم کی بات تھی۔ اب اس کے ایک اور آگے درجہ ہے کہ عام نصاب تعلیم کے بعد اعلی تعلیم، ایڈوانس اسٹڈی، دراسات علیہ اور پھر خصوصی موضوعات پر تخصص پیدا کرنا، اسپیشلائزیشن کرنا، یہ دور حاضر کا طرح امتیاز ہے کہ ہر شخص ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں زندگی اور اجتماعیت کے دائروں کو تقسیم کر کے ان شعبوں کو اپنے ذاتی پسند اور ذوق کی بنیاد پر، وقت و حالات کے تقاضوں، معاشرے کی ضروریات کی بنیاد پر اپنانے کے لیے، کہ میری اجتماعیت میں، میرے ارد گرد معاشرے کی ضرورت کیا ہے یا میری ذاتی ضرورت کیا ہے، اس شعبے کو اختیار کرنا۔ یہ ہے اسپیشلائزیشن کا وہ دور اور وہ تقاضا۔ کیا یہ طریقہ درست ہے تخصصات کا؟ ہم اب گویا تخصصات کے طریقے پہ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا میری گفتگو کے اینڈ پر ہم ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف شعبہ حیات میں تخصص کے ساتھ متعین فرمایا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات و تجوید کے شیخ بھی تھے اور متخصص تھے۔ آپ نے فرمایا جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ابی سے سیکھے، معاذ سے سیکھے، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ آپ نے خود ابی بن کعب سے قرآن سنا۔ گویا علوم اسلامیہ میں تجوید و قرآن کے تخصص کے پہلے متخصص صفا کی یونیورسٹی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تیار ہونے والے تخصص فی التجوید یا تخصص فی القراءت کرنے والے وہ ابی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح اخزاہم علی ہم خطبے میں کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالتی امور، قضاء اور اس کے فیصلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعۃ الصفا کے اولین قاضی کورس کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارے میں تفسیر و علوم قرآن کے پہلے اختصاصی مقام رکھنے والی شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر میں امت کے امام، اور اگر علم فقہ کی بات کی ہوگی تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔
جس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اما عبداللہ فعبداللہ، عبداللہ تو عبداللہ ہے، علم کا ٹریڈ مارک کا، فقاہت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا امین، فقہ میں امت کا امام۔ اور جب علم فرائض کی بات ہوگی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب علم الحلال و حرام کی تخصیص کی بات ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اولین متخصص تھے۔ یہ صحابہ میں تخصص کے میدان ہیں۔ میں نے چند کا ذکر کیا، یہ تعداد سینکڑوں ہو سکتی ہے ہر شعبہ حیات میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ نے امام تیار کیے، اور یہی تسلسل رہا، یہ اسٹائل، یہ اسلوب۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو کا نام ہی اسالیب اسٹوڈیو اس بنیاد پر رکھا ہے کہ یہاں مختلف اسلوبوں سے علم کی بات ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا، جو صحابہ نے سیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شعبوں میں مختلف ہیرے تراشے، ستارے، آسمانی علم کے متعین کیے۔ ہم تابعین کے دور میں دیکھتے ہیں، اور آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی، فقہاء سبعہ یا فقہاء مدینہ۔ یہ فقہاء سبعہ کا لفظ ہی مشہور ہو گیا۔ یہ فقہاء سبعہ کون ہیں؟ سعید ابن مسیب 94 ہجری میں وفات پانے والے، یہ شاگرد ہے، انہوں نے سیکھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو تیار کیا، اس طرح صحابہ نے مختلف شاگردوں کو تیار کیا۔ سعید ابن مسیب جیسے ہیرے کو تراشنے والے استاد کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد ہے سعید ابن مسیب، کردار میں بھی، علم میں بھی۔ دوسرے فقہاء سبعہ میں کون ہے؟ عروہ بن زبیر، یہ اپنے والد زبیر، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے شاگرد۔ تیسرے ہیں قاسم بن محمد ابن ابی بکر، قاسم محمد ابن ابی بکر کا بیٹا، یہ ابو ہریرہ کی شاگرد ہے خصوصی۔ مدینے میں پابندی تھی، ہر شخص فتویٰ نہیں دے گا۔ یہ ہمارے آج یہ رواج روایت درست نہیں ہے کہ ہر شخص ہر شعبے کا مفتی بنتا ہے، بلکہ مفتی بیچارے تو بہت پیچھے رہے کہ ہر شخص، علوم جدیدہ والے بھی، پتہ ہو یا نہیں، سب سے پہلے فتویٰ دار۔ تو خارجہ بن زید چوتھے تابعی ہے، خارجہ بن زید بن ثابت، یہ زید بن ثابت کے بیٹے، یہ اپنے والد اور اسامہ بن زید سے شاگرد ہے۔ اس طرح عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، عتبہ ابن مسعود کے پوتے عبید اللہ جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، 98 میں وفات ہے، متوفا 98۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے۔ اس طرح چھٹے شخصیت سلمان ابن یسار، متوفا 109 ہجری، یہ ام المؤمنین میمونہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنے غلام کو ہیرا بنا دیا، انمول ہیرا، اور ابو ہریرہ کی شاگرد۔ اور 7ویں نمبر پر جو شخصیت ہے ابو بکر، جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، یہ ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ فقہاء سبعہ
یہ متخصصین ہے مدینے کے اس وقت. گویا امت نے شروع ہی سے اسپیشلائزیشن کا. مغرب تو اب جا کر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہر شعبے کے اسپیشلسٹ الگ ہونے چاہیے. اور اب تھوڑی سی بات ہو ہمارے خصوصاً آن لائن کے بارے میں. یہ تمام طریقے رائج تھے. ہم جانتے ہیں درس نظامی مولانا نظام الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی فرنگی محل میں لکھنؤ میں، اور اس سے درس نظامی کا نظام شروع ہوا. اپنے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے قائم پاکستان سے کچھ پہلے تک دارالعلوم دیوبند اور دیگر اداروں میں تخصص کا شعبہ قائم کیا ہے تاکہ معاشرے کی عمومی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مخصوص دائروں میں ماہرین فراہم کیے جائیں. الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی آئی. ٹریولنگ کی مشکلات بڑھ گئی. جیسے حج کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے حج کرنا آسان تھا، جانا مشکل تھا. اب جانا آسان ہے، 3 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے، لیکن حج کرنا مشکل ہے، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو آن لائن کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی، اور علوم کے وہ شعبے جن میں پہلے براہ راست پہ سب سے زیادہ زور ہوتا تھا کہ یہ ٹیکنیکلی علوم ہے. جیسے ہمارے ہاں MBA اور BBA کی کلاسز کی پہلی ایک اہمیت تھی، نہیں لوگ جائیں گے، پورا ہفتہ پڑھیں گے، اٹینڈنس لازمی ہے. پھر ایک وقت آئے کہ سنڈے کلاسز شروع ہو گئی، اور اب آن لائن سب ہوتا. دنیا نے ہماری جو ویب ٹیکنالوجی ہے اس کے 3 مراحل ہے. پہلا مرحلہ جس میں ہمیں صرف معلومات، دوسرے میں تشارک پیدا ہوا، اور اب ہم 3D یا میٹاورس کے دور میں ہیں. اور ہم آپ کے لیے اس ٹیکنالوجی پہ بھی ماہرین کی گفتگو آپ سے رکھوائیں گے کہ اس وقت دنیا علم کے لحاظ سے کن دائروں میں ہے. انہیں ہم ابتدائی بنیادوں کو بھی تازہ اور مستحکم بنائیں گے، اور جدید ترین عروج تک بھی آپ کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو آن لائن تعلیم کے آسانیاں بھی ہیں، لیکن اس کے کچھ مسائل بھی ہیں. جیسے آج بھی اکثر ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائن نہیں ہو پا رہے. تو یہ ابتدائی گفتگو اس لیے بھی تھی کہ ہم ابھی اسے یوٹیوب میں آپ کے لیے ڈال لیں گے، آپ وہاں سے بھی بعد میں سن لیں گے. جو ساتھی ابھی شریک نہیں ہو پا سکے، جیسے کہ میرے پاس 10-15 ساتھیوں کی بات ہے کہ ہم جوائن نہیں ہو پا رہے، لنک نہیں مل رہا، بجلی نہیں ہے، موبائل کا ڈیٹا نہیں ہے. تو آج جو آپ کو تجربہ ہوا اس کے روشنی میں اپنے آپ کو مینٹین کریں. جس دن کلاس ہو اس دن اپنے موبائل کی چارجنگ، اس میں ڈیٹا موجود ہے، آپ نے زوم اپلیکیشن انسٹال کی ہے یا نہیں. اگر زوم اپلیکیشن کی انسٹالمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے گروپ میں ہمارے 3 ساتھی ایسے ہیں جو آپ کی اس میں رہنمائی کریں گے. مولانا مفتی سیف اللہ صاحب اس آپ کے گروپ میں موجود ہے، تینوں گروپوں میں. نعمان جمیل صاحب موجود ہے، اور مفتی حبیب الرحمان صاحب موجود ہے. یہ تینوں اس لیے ہے کہ آپ کو ٹیکنیکلی لحاظ سے جو بھی مسئلہ رابطے کا ہے، یہ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ حل کریں گے. تو اپنے موبائل کی چارجنگ، یعنی بیٹری کتنی ہے، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ کا نیٹ چلے گا یا نہیں چلے گا، بجلی کی کیفیت کیا ہے،
اگر کا مسئلہ ہے تو اس کو، تو یہ گویا آپ کے آلات تھے، یہ آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے. آپ یوٹیوب میں نیچے کمنٹس میں سب کے سب ہر شخص 5 کمنٹس ضرور کرے گا، اور کمنٹس میں آپ بھلے سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، السلام علیکم کہہ دے، کوئی سوال پوچھ لے، ہم آپ کے سوال کی جواب وہاں بھی دیں گے جس طرح کہ یہاں اب آخر میں دیں گے. تو ایک زوم اپلیکیشن اور اس کی جو مسائل ہے اس کو سمجھ. دوسرا مائک صاحب ساتھی بند کیا کرے، بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اور تمام ساتھی اب جس طرح ابھی بند ہے آپ کے مائک، اسی طرح اپنے مائک بند رکھیں گے جب تک ہم کہیں کہ اب آپ آن کر لیں. اپنے واٹس ایپ آپ کا استعمال ہوگا، یعنی یہ زوم، واٹس ایپ، یوٹیوب اور جو ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں معلومات. انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ، یہ اللہ کی نعمت سمجھ لیجئے. اور ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اللہ آپ کو صحت و عافیت رکھے تاکہ آپ کورس پورا کر سکیں. ہمارے اساتذہ، ہمارے معاونین، سب کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر اور ان کے صحت اور مال میں سب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا ہوں. اب ان تینوں تخصصات کا بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے. ہمارا سب سے معروف اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والا تخصص، جبکہ دنیا بھر میں تخصص 15 سے زیادہ عنوانات میں ہوتا ہے، یعنی 15 مضامین میں تخصص ہوتا ہے دنیا میں، شاید اب زیادہ بھی ہو گئے. ان میں افتاء کا تخصص سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو دارالافتاء اور افادہ عوام، یعنی استفادہ سب سے زیادہ لوگ جو کرتے ہیں. ایک عام شخص آپ سے دین کے معاملے میں فتویٰ مانگے گا. ایک عام آدمی بہت مشکل سے آپ سے کبھی تفسیر کا کوئی مسئلہ پوچھ دیا، یا آپ سے حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھے کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے. سب سے زیادہ لوگ سوالات کرتے ہیں احکامات کا، اس لیے یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. اس تخصص فی الافتاء کا جو ہمارا نصاب ہے، یہ آپ کے گروپ میں بھی شیئر ہوا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لا رہا ہوں اور ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ پورے طریقہ کار آپ کے سمجھ آئے. تخصص، ہمارے ہر تخصص جو ہے وہ 2 دنوں پر مشتمل ہوگا، یعنی ہفتے میں ویکلی 2 ڈے. افتاء، تفسیر اور حدیث، ان تینوں کو کا مشترکہ دن ہوگا ہفتے کا دن. 2 سے 5 تک آپ سب ساتھی مشترکہ کلاس لیں گے، جبکہ بدھ کے دن صرف افتاء والے لیں گے. جمعرات کے دن تفسیر اور حدیث والے لیں گے. گروپ ان کے الگ الگ ہوں گے لیکن کلاسیں ایک وقت ہوں گی. یاد رہے ہمارا کوئی شریک سب میں یا 2 میں نہیں شریک ہوگا، صرف ایک تخصص ایک وقت میں کرے گا. تو افتاء میں جو ہمارے تدریسی مضامین ہے وہ ہے علم الفرائض، جو مولانا ظفر محمد صاحب لیں گے. عقود رسم المفتی، مفتی ڈاکٹر حیات صاحب لیں گے. اور افتاء کی طریقہ، اسلوب، مشق، اور آپ کی اس سال 100 فتوے آپ سے لکھوائیں گے مفتی مصباح اللہ صاحب. ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5. ہفتے کے دن کا آپ کا شیڈول ہوگا 2 سے 3 کی جو ابتدائی گھنٹہ ہے اس میں مقالہ اور تخریج، یعنی تحقیق کے طریقے، تخریج کیسے کی جاتی ہے، مقالہ کیسے مدون، تصویر کیسے ہوتی ہے، لکھا کیسے جاتا ہے، ترتیب کیا ہے، مقالہ نگاری، اس کا طریقہ، تاریخ، اسلوب.
اور یہ ہم سب سے زیادہ اس پہ توجہ دیں گے، اس لیے کہ عموماً یہ کمی رہ جاتی ہے، شرکا سستی کی وجہ سے بر وقت مقالہ نہیں لکھ پاتے۔ یاد رہے افتاء 100 فتوے، مقالہ اور تخریج مکمل نہیں ہوگی تو سند نہیں ملے گی۔ ہم معذرت خواہ ہوں گے اگر یہ 3 کام پورے نہیں ہوں۔ تیسرا حصہ ہمارا ہفتے کے دن دوسرا حصہ ہوگا معذرات کا، علمی موضوعات پر وقت کے ٹاپ کے ماہرین آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ پوچھ سکیں گے۔ اور 4 سے 5 تک ہمارے تخصص کے جو امتیازات ہے پاکستان بھر میں، وہ ہے کہ ہم وقت کے سب سے بڑے طاغوت، وقت کے سب سے بڑے علمی چیلنج جو اسلام کے لیے ہے، مغربی نظام کا فہم، ان کی تاریخ، اس سے آگاہی، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری، علمی فہم اور ادراک اور اس کا رد، اور اس کے لیے ہمارے بہترین مربی استاد جناب کاشف شیخ صاحب ہوں گے۔ یہ افتاء والوں کا ہوگا۔ اب اس کے بعد تفسیر والوں کا شیڈول ہوگا جمعرات کا دن 2 سے 3، وہی 2 سے 5 تک کلاسز ہوں گی، تدریسی عمل ہوگا، علوم قرآن مولانا حیات صاحب، الفوز الکبیر مفتی ظفر محمد صاحب، اور افتاء کی مشق یہاں بھی مفتی مصباح اللہ صاحب لیں گے۔ جمعرات کے دن افتاء کی مشق کا پیریڈ مشترکہ ہوگا۔ اس گروپ کا بھی ہفتے کے دن کا شیڈول وہی ہوگا سب کے ساتھ جو کہ افتاء میں نے ابھی بتایا۔ تخصص فی الحدیث بھی جمعرات کے دن، اس میں جو مضامین ہے شرح نخبۃ الفکر، اصول سرخسی میں سے السنہ کا چیپٹر، یہ مفتی ظفر محمد صاحب۔ یاد رہے یہ جو میں نصاب تدریس کے بتا رہا ہوں، یہ الفطرۃ الاولیٰ کا ہے، پہلے حصے کا ہے، پہلے سماعی کا ہے۔ قواعد جرح و تعدیل اور اصول تخریج و دراست الاسانید جو ہے، یہ مولانا ڈاکٹر حیات محمد صاحب، مفتی مصباح اللہ صاحب جو ہے آپ کے افتاء کی مشق کرائیں گے۔ یہاں بھی 100 فتوے، مقالہ اور تخریج، محاضرہ اسی طرح ہوگا۔ جن احباب نے پہلے ہمارے ساتھ تخصص کیا ہے افتاء کا، وہ بھی تفہیم مغرب کی کلاس میں شریک ہو۔ اس دفعہ کی کلاس ذرا ایڈوانس ہوگی، پچھلی دفعہ میں بنیادی مباحث آپ نے پڑھے۔ یہ جو تخصصات ہے، اس پہ ہماری مجموعی بات آپ سمجھ لیجئے کہ تینوں تخصصات کا پہلا حصہ ہے تدریس، اور آپ اس بات کو گرہ باندھ لے کہ تخصص میں تدریس سب سے کم ہوتی ہے۔ ہماری جو خوبی ہے اس میں، وہ ہم نے 2 نمبر پہ لکھی ہے، یعنی تفہیم مغرب اور جدید علم کلام۔ ہم اس کی کلاسز، یعنی یہ ہماری خوب، ہم محاضرات میں، تحقیق میں جدید علم کلام، قابل ادیان اور جغرافیہ کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ محسوس ہوا، اور اس کی طرف گزشتہ دنوں میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہمیں تقابل ادیان، اگرچہ ہم تقابل ادیان پہلے سے رکھ رہے تھے، اس دفعہ ذرا زیادہ توجہ دیں گے، اور جغرافیہ۔ تبھی تو ہمارے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لوگ کبھی جرمنی کو جاپان سے ملا دیتے ہیں، کبھی اسپین اور سوڈان کو ایک کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمیں دنیا کا نقشہ ہی نہیں معلوم، درس نظامی میں یہ نہیں ہے، ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس طرح ادیان، قرآن حکیم کا پورا سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران وہ یہودیت اور عیسائیت پہ مشتمل ہے، غالب حصہ، اور وہ رکوع کی رکوع، یعنی قرآن سورہ بقرہ کے شروع کے 20 رکوع تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے ہم عیسائیت پڑھ رہے ہیں، یہودیت پڑھ رہے ہیں۔ آل عمران یوں لگتا ہے ہم عیسائیت پڑھ رہے ہیں۔
اور جب اس کا حقیقی علم نہیں ہوتا تو ہمارا مفسر استاد پریشان ہوتا ہے. تو تفسیر میں آپ کی اس لحاظ سے دورہ تفسیر کی بھی تیاری ہوگی کہ وہاں آپ اس کو آسانی سے اپلائی کر سکیں. نمبر 5 افتاء کی مشق، جس میں آپ 100 فتوے لکھیں گے. نمبر 6 تخریج کے ساتھ، یہ اللہ کی نعمت سمجھ لیجئے، اور ہمارے لیے، اس ادارے کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اللہ آپ کو صحت و عافیت رکھے تاکہ آپ کورس پورا کر سکیں. ہمارے اساتذہ، ہمارے معاونین، سب کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر اور ان کے صحت اور مال میں سب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا ہوں. اب ان تینوں تخصصات کا بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے. ہمارا سب سے معروف اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والا تخصص، جبکہ دنیا بھر میں تخصص 15 سے زیادہ عنوانات میں ہوتا ہے، یعنی 15 مضامین میں تخصص ہوتا ہے دنیا میں، شاید اب زیادہ بھی ہو گئے. ان میں افتاء کا تخصص سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو دارالافتاء اور افادہ عوام، یعنی استفادہ سب سے زیادہ لوگ جو کرتے ہیں. یعنی ایک عام شخص آپ سے دین کے معاملے میں فتویٰ مانگے گا. ایک عام آدمی بہت مشکل سے آپ سے کبھی تفسیر کا کوئی مسئلہ پوچھ دیا، یا آپ سے حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھے کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے. سب سے زیادہ لوگ سوالات کرتے ہیں احکامات کا، اس لیے یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. اس تخصص فی الافتاء کا جو ہمارا نصاب ہے، یہ آپ کے گروپ میں بھی شیئر ہوا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لا رہا ہوں اور ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ پورے طریقہ کار آپ کے سمجھ آئے. تخصص، ہمارے ہر تخصص جو ہے وہ 2 دنوں پر مشتمل ہوگا، یعنی ہفتے میں ویکلی 2 ڈے. افتاء، تفسیر اور حدیث، ان تینوں کو کا مشترکہ دن ہوگا ہفتے کا دن. 2 سے 5 تک آپ سب ساتھی مشترکہ کلاس لیں گے، جبکہ بدھ کے دن صرف افتاء والے لیں گے. جمعرات کے دن تفسیر اور حدیث والے لیں گے. گروپ ان کے الگ الگ ہوں گے لیکن کلاسیں بیک وقت ہوں گی. یاد رہے ہمارا کوئی شریک سب میں یا 2 میں نہیں شریک ہوگا، صرف ایک تخصص ایک وقت میں کرے. تو افتاء میں جو ہمارے تدریسی مضامین ہے وہ ہے علم الفرائض، جو مولانا ظفر محمد صاحب لیں گے. عقود رسم المفتی، مفتی ڈاکٹر حیات صاحب لیں گے. اور افتاء کی طریقہ، اسلوب، مشق، اور آپ کی اس سال 100 فتوے آپ سے لکھوائیں گے مفتی مصباح اللہ صاحب. ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5. ہفتے کے دن کا آپ کا شیڈول ہوگا 2 سے 3 کی جو ابتدائی گھنٹہ ہے اس میں مقالہ اور تخریج، یعنی تحقیق کے طریقے، تخریج کیسے کی جاتی ہے، مقالہ کیسے مدون، تصویر کیسے ہوتی ہے، لکھا کیسے جاتا ہے، ترتیب کیا ہے، مقالہ نگاری، اس کا طریقہ، تاریخ، اسلوب. اور یہ ہم سب سے زیادہ اس پہ توجہ دیں گے، اس لیے کہ عموماً یہ کمی رہ جاتی ہے. شرکاء سستی کی وجہ سے بر وقت مقالہ نہیں لکھ پاتے. یاد رہے افتاء 100 فتوے، مقالہ اور تخریج مکمل نہیں ہوگی تو سند نہیں ملے گی. ہم معذرت خواہ ہوں گے اگر یہ 3 کام پورے نہیں ہوں. تیسرا حصہ ہمارا ہفتے کے دن دوسرا حصہ ہوگا معاذرات کا، علمی موضوعات پر وقت کے ٹاپ کے ماہرین آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ پوچھ سکیں گے. اور 4 سے 5 تک ہمارے تخصص کے جو امتیازات ہے پاکستان بھر میں، وہ ہے کہ ہم وقت کے سب سے بڑے طاغوت، وقت کے سب سے بڑے علمی چیلنج جو اسلام کے لیے ہے،
مغربی نظام کا فہم، ان کی تاریخ، اس سے آگاہی، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری، علمی فہم اور ادراک اور اس کا رد. اور اس کے لیے ہمارے بہترین مربی استاد جناب کاشف شیخ صاحب ہوں گے. یہ افتاء والوں کا ہوگا. اب اس کے بعد تفسیر والوں کا شیڈول ہوگا جمعرات کا دن 2 سے 3، وہی 2 سے 5 تک کلاسز ہوں گی. تدریسی عمل ہوگا. علوم قرآن مولانا حیات صاحب، الفوز الکبیر مفتی ظفر محمد صاحب، اور افتاء کی مشق یہاں بھی مفتی مصباح اللہ صاحب لیں گے. جمعرات کے دن افتاء کی مشق کا پیریڈ مشترکہ ہوگا. اس گروپ کا بھی ہفتے کے دن کا شیڈول وہی ہوگا سب کے ساتھ جو کہ افتاء میں نے ابھی بتایا. تخصص فی الحدیث بھی جمعرات کے دن. اس میں جو مضامین ہے شرح نخبۃ الفکر، اصول سرخسی میں سے السنہ کا چیپٹر، یہ مفتی ظفر محمد صاحب. یاد رہے یہ جو میں نصاب تدریس کے بتا رہا ہوں یہ الفطرۃ الاولیٰ کا ہے، پہلے حصے کا ہے، پہلے سماعی کا ہے. قواعد جرح و تعدیل اور اصول تخریج و دراست الاسانید جو ہے یہ مولانا ڈاکٹر حیات محمد صاحب. مفتی مصباح اللہ صاحب جو ہے آپ کے افتاء کی مشق کرائیں گے. یہاں بھی 100 فتوے، مقالہ اور تخریج، محاضرہ اسی طرح ہوگا. جن احباب نے پہلے ہمارے ساتھ تخصص کیا ہے افتاء کا، وہ بھی تفہیم مغرب کی کلاس میں شریک ہو. اس دفعہ کی کلاس ذرا ایڈوانس ہوگی. پچھلی دفعہ میں بنیادی مباحث آپ نے پڑھے. یہ جو تخصصات ہے اس پہ ہماری مجموعی بات آپ سمجھ لیجئے کہ تینوں تخصصات کا پہلا حصہ ہے تدریس. اور آپ اس بات کو گرہ باندھ لے کہ تخصص میں تدریس سب سے کم ہوتی ہے. ہماری جو خوبی ہے اس میں وہ ہم نے 2 نمبر پہ لکھی ہے، یعنی تفہیم مغرب اور جدید علم کلام. ہم اس کی کلاسز، یعنی یہ ہماری خوب. ہم محاضرات میں، تحقیق میں جدید علم کلام، قابل ادیان اور جغرافیہ کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ محسوس ہوا اور اس کی طرف گزشتہ دنوں میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہمیں تقابل ادیان، اگرچہ ہم تقابل ادیان پہلے سے رکھ رہے تھے، اس دفعہ ذرا زیادہ توجہ دیں گے، اور جغرافیہ. تبھی تو ہمارے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لوگ کبھی جرمنی کو جاپان سے ملا دیتے ہیں، کبھی اسپین اور سوڈان کو ایک کر لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ ہمیں دنیا کا نقشہ ہی نہیں معلوم. درس نظامی میں یہ نہیں ہے، ہم توجہ بھی نہیں دیتے. اس طرح ادیان، قرآن حکیم کا پورا سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران وہ یہودیت اور عیسائیت پہ مشتمل ہے، غالب حصہ. اور وہ رکوع کے رکوع، یعنی قرآن سورہ بقرہ کی شروع کے 20 رکوع تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے ہم عیسائیت پڑھ رہے ہو، یہودیت پڑھ رہے ہو. آل عمران یوں لگتا ہے ہم عیسائیت پڑھ رہے ہو. اور جب اس کا حقیقی علم نہیں ہوتا تو ہمارا مفسر استاد پریشان ہوتا ہے. تو تفسیر میں آپ کی اس لحاظ سے دورہ تفسیر کی بھی تیاری ہوگی کہ وہاں آپ اس کو آسانی سے اپلائی کر سکیں.